सलावत खुशनुदी बरामद इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु सय्यदना नबीना व तबीबे नफूसना व शफीहे ज़ुनूबना व हबीबे क़लूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन युत्ताहिराकुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा सादिक़ुल क़ाइलीन व ख़िताबुल मतीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहले बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। खुदावंद करीम अपनी पाक कलाम में इरशाद फरमाता है कि मेरा इरादा है अहले बैत मोहम्मद कि मैं तुमसे रिज़्क़ को ऐसे दूर रखूं और ऐसा पाक रखूं कि जैसा पाक रखने का हक़ है। ये अहले बैत मोहम्मद हैं। ये मेरा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो कायनात में सबसे अफजल नबियों में है और जिसके लिए हम ये कहते हैं कि तमाम कायनात इसी की वजह से बनी है। सूरज में चमक इसी की वजह से है, चाँद में दमक इसी की वजह से है, फूलों में खुशबू इसी मेरे रसूल की वजह से है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व हम लोग बहुत खुश होते हैं जब कोई बड़ा आदमी हमें मिल जाए। हमारे साथ बहुत कोशिश करते हैं। आजकल सेल्फ़ी का दौर है, जिसे देखें अपनी सेल्फ़ी बनाने लगता है। तो हम ये कहते हैं कि काश कोई ऐसा शख्स जो बड़ा हो उसके साथ हमारी एक फ़ोटो खिंच जाए। जब वो खिंच जाती है तो हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं। अगर हम उसके जलसे में चले जाएं और उसके साथ कोई एक तस्वीर बन जाए तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं देखो वो शख्स हमारा जानने वाला है। और फिर ऐसे ही नहीं कि हम खामोशी से यही ज़िक्र करते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं हम इस तरह से गए, वो शख्स हमसे ऐसे मिला, वहाँ पे इतनी गैदरिंग थी, ये माहौल था। एक एक चीज़ हम बयान करते हैं। इसलिए बयान करते हैं कि वो हमें दूसरे लोगों से मुनफरिद बनाता है। हम ये ज़ाहिर करते हैं कि हम भी कुछ बड़े हैं। इतने इस तरह से ही हम आगे आगे दर्जे जाते हैं। आप ये देख लें, अगर कोई सिपाही है तो वो अपनी शान दिखाता है, वो अपना रूप दिखाता है, वो ये जताता है कि मैं सिपाही हूँ, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता हूँ या कुछ बना सकता हूँ। इसी तरह से आगे जाते हैं
لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ وہ خالق کائنات ہے اور وہ کتنا بڑا ہے، لیکن وہ کبھی کسی کو نہ احسان جتاتا ہے، نہ کبھی یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا دیتا ہوں اور کیا کچھ نہیں دے پاتا وہ رب کریم ہمیں۔ درود پڑھے محمد وہ میرا رب جو حنان بھی ہے، جو منان بھی ہے، جو دیان بھی ہے، جو مستعان بھی ہے، جو جلیل بھی ہے، جو جمیل بھی ہے، جو کفیل بھی ہے، جو مقیل بھی ہے، جو نبیل بھی ہے، جو دلیل بھی ہے، جو ہادی بھی ہے، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے، جو قائم بھی ہے، جو دائم بھی ہے، جو حی بھی ہے، جو قیوم بھی ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر بھی ہے۔ وہ رب کریم آپ کو 5 دفعہ دن میں آواز دیتا ہے اور آواز دے کے یہ کہتا ہے اللہ اکبر، میں سب سے بڑا ہوں، تم میرے پاس آؤ۔ لیکن ہم اس کی آواز کو ایک نافرمان بچے کی طرح سنتے بھی ہیں، سنتے ہیں ضرور، جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے؟ ایک فرما بردار بچہ کیا کرتا ہے جب اس کا باپ یا ماں اسے آواز دیتے ہیں، وہ سارے کام چھوڑ کے پہلے اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہے۔ اسی طرح ہم جب حج کرنے جاتے ہیں تو اس وقت تو ہم کہتے ہیں اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں میرے رب۔ تو جب یہ 5 وقت اذان آتی ہے اس وقت ہم لبیک کیوں نہیں کہتے کہ ہم حاضر ہیں میرے رب، ہم تیرے پاس آئے ہیں اس لیے کہ تو نے ہمیں آواز دی ہے۔ اللہ آپ کو پکارتا ہے اور آپ کو جانا چاہیے۔ درود پڑھیں محمد میں جانتی ہوں آپ لوگ بہت کام کر کے آتے ہیں اور تھکے ہوئے ہوتے ہیں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گی، لیکن آگے جو مجالس آ رہی ہیں ان کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہی پڑے گا، کیونکہ آخری دن ہے اس حسین کی، جس حسین کی ماں کو آپ نے فرصت دینا ہے۔ کل میں نے درود کے اوپر ہی آپ کو تھوڑا سا ذکر کیا تھا اور آج بھی درود کا ہی حوالہ دوں گی کہ درود ایک ایسے، جیسے ہم نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میرے اللہ یہی ایک کام کرتا ہے کہ وہ صرف درود پڑھتا ہے، اور پھر وہ کہتا کیا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود پڑھو۔ اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ہم 1 مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو خداوند کریم ہم پہ رحمت نازل کرتا ہے، ہماری بخشش کا سہارا بن جاتا ہے یہ درود۔ اور اس کے لیے کوئی، جیسے میں نے کل بھی بتایا ہے، کوئی جگہ کی قید نہیں، کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی پاکیزگی نہیں، آپ کی زبان پاک ہے، آپ چلتے پھرتے درود پڑھتے رہیں، آپ کی نیکیوں میں اضافہ اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ درود پڑھے محمد اس کی آواز ایسی لگی۔ اور جب روز محشر ہوگا، جس کے لیے یہ ہے کہ کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی، کوئی کسی کے لیے نہیں کہے گا، والدین اپنے بچے کی پہچان سے آ رہی ہوں گے، کوئی کسی کی پہچان نہیں کر رہا ہوگا روز محشر میں، اور کس طریقے سے گرمی کی شدت ہوگی، دھوپ کی شدت ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت اتنی شدت کی دھوپ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ابا کا سایہ کیے ہوئے ہوں گے، لوال حمد، وہ علم جو علی اٹھائیں گے اس کے سائے میں سب انبیاء بھی کھڑے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا حساب کتاب میزان پہ ہو رہا ہوگا تو کہیں گے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت کم ہے، اسے جہنم میں ڈال دے۔ جب اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم، جب سارے نبی کھڑے ہوں گے اپنے اپنے امتوں کے لیے، تو اس وقت حضرت آدم یہ سوال کر کے کہیں گے اے رسول، یہ تمہارا امت ہی ہے اور یہ جہنم میں جا رہا ہے، کوئی بخشش کی چیز ہے اس کے پاس؟ دیکھو اسے اب جہنم میں ڈالنے والے ہیں۔ تو میرا رسول تیز قدموں سے اس کے نزدیک جائیں گے، کیونکہ رسول کو اپنی امت بڑی پیاری ہے۔ اور جب نزدیک جائیں گے تو آپ جا کر کہیں گے، دیکھیں گے میزان پہ تو اس کی نیکیوں کا پلڑا کم ہوگا۔ پھر میرے رسول اپنی جیب سے ایک پرچہ نکالے گا اور اس دوسرے پلڑے میں رکھ دیں گے جس میں نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہوں گے۔
جب وہ پرچہ رکھیں گے تو پلڑا برابر ہو جائے گا، نیکیاں بھی برابر ہو جائیں گی، بلند ہو جائیں گی تھوڑی سی۔ تو اس وقت حضرت آدم نے یہ سوال کریں گے کہ اے رسول یہ کون سا ایسا پرچہ تھا جو تو نے رکھا؟ تو میرے رسول مسکرا کے کہتے ہیں کہ یہ شخص چونکہ میرے اوپر درود بہت پڑھتا رہتا تھا، یہ میرے اوپر درود پڑھتا رہتا تھا، یہ وہ پرچہ ہے جس کے ہم لکھتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں یہ ہر وقت جو ہمارے اعمال کی ویڈیو بنا رہے ہیں، کس وقت ہم جھوٹ بولتے ہیں، کس وقت ہم سچ بولتے ہیں، کس وقت ہم اچھا کام کرتے ہیں، ہماری ویڈیو تو تیار ہو رہی ہے۔ اور ہر روز 12 بجے ہماری یہ ویڈیو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے رسول خوش ہوں گے یا ناراض؟ درود پڑھیں محمد یہ آل محمد ہیں جن سے سب مسلمان پیار کرتے ہیں۔ بس میں یہ کہوں گی کہ جیسے جیسے محرم گزرتا جا رہا ہے کربلا والوں کی پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب ہم سب مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کے اس غم کو منانا ہے، کیونکہ کائنات میں کوئی ایسی ماں نہ ہوگی جو اپنے بچے کا پرسہ دے، لیکن ایک ایسی مجبور ماں بھی ہے کہ جو جگہ جگہ جاتی ہے، جہاں صف حسین بچتی ہے وہ بیوی جاتی ہے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے۔ میں یہی کہتی ہوں کہ آج آپ لوگوں نے بی بی فاطمہ کو پرسہ دینا ہے، یہاں آپ صرف پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن آج ایک اور ماں کا بھی میں ضرور ذکر کروں گی۔ یہ وہ ماں ہے کہ جو غازی کی ماں ہے، جسے ام البنین کہتے ہیں، اور اس بی بی نے جو بھی بچے پالے وہ ایسے پالے ہیں کہ جن کی مثال کوئی نہیں۔ آپ لوگ اکثر لاہور جاتے ہیں، بی بی پاک دامن جاتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے اور بہت لوگ تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، منتیں پوری ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں اس بی بی کے در پہ جا کے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ بی بی کتنی مجبور تھی؟ ایسی تھی جناب ام البنین، گھر پورا بھرا ہوا تھا، بیٹے تھے، 4 بیٹوں کی ماں، بیٹی کی ماں۔ اور جناب ام البنین نے جب جناب رقیہ کی شادی کی مسلم بن عقیل سے، تو نہایت خوبصورت مسلم بن عقیل تھے۔ جناب رقیہ کو خداوند کریم نے بیٹے دیے، بیٹیاں بھی دی۔ جب میرے مولا حسین نے 28 رجب سے پہلے اعلان کر دیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میں نے مدینہ چھوڑنا ہے، اور کوفے سے خط پہ خط آ رہے تھے، تو آپ نے جناب مسلم بن عقیل کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ مسلم آپ میرے سفیر بن کر یہاں سے جاؤ، کوفے جاؤ، اور جا کر کوفے والوں کو دیکھو کہ کیا وہ سچ مجھے کوفے میں بلانا چاہتے ہیں۔ جناب مسلم گھر آئے، گھر آ کے جناب رقیہ سے کہا کہ میرا سامان سفر تیار کرو، میں نے کوفے جانا ہے۔ جب جناب رقیہ نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں، ادھر سے آواز بہت آ رہی ہے۔ جناب رقیہ نے ایک دم جناب مسلم بن عقیل کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ کہا، آپ جانتے ہیں آپ کے بچے آپ کے بغیر سوتے نہیں، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ باپ کے پاس چھوٹے بچے بڑی محبت سے سوتے ہیں، باپ کو کبھی چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ جب یہ بات سنی نا تو جناب رقیہ کہتی ہیں کہ آپ محمد اور ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سننا تھا تو جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میں کس طریقے سے ان بچوں کو ساتھ لے جاؤں؟ جناب رقیہ کہتی ہیں آپ پریشان نہ ہو، میں خود اپنے بھائی حسین کے پاس جاؤں۔ صبح کو آپ نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لباس تبدیل کیے، چھوٹے چھوٹے امامے پہنائے، تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد آپ مولا حسین کے گھر تشریف لے گئیں۔ جب مولا حسین کے گھر تشریف لے گئیں تو آپ جانتے ہیں کہ مولا حسین کو اپنی بہنوں سے بڑی محبت تھی، جناب رقیہ چھوٹی بہن تھی، محبت بھی زیادہ تھی۔ سامنے سے آتے دیکھا کہ جناب رقیہ نے اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی مولا حسین کے نزدیک آ کے کھڑی ہو گئی۔
جب مولا حسین نے محمد اور ابراہیم کے چہرے پہ نظر ڈالی تو آپ نے جناب رقیہ کو نہیں دیکھا، جناب رقیہ کو کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ نے جناب مسلم بن عقیل کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ عقیل تم جانتے ہو کہ جوان تو شہید بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ بچے بہت چھوٹے ہیں، یہ وہاں پر کیا کریں گے؟ جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ مولا یہ بچے میرے بغیر رہتے نہیں، میں جب گھر سے باہر جاتا ہوں یہ انگلی پکڑے میرے ساتھ ہوتے ہیں، جب میں رات کو سوتا ہوں یہ میرے ساتھ سوتے ہیں، مولا یہ کسی وقت میرے بغیر نہیں رہتے، اس لیے رقیہ آپ کی چھوٹی بہن ہے، آپ سے کہہ نہیں پا رہی، لیکن یہ اجازت لینے آئی ہے کہ آپ اسے یہ کہہ دیں کہ ہاں ان محمد اور ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جناب مولا حسین نے اجازت دی، جناب رقیہ گھر آئیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا، اگر بھائی سفر پہ جا رہا ہو اور چھوٹی بہنیں گھر میں ہوں تو وہ فوراً اپنے بھائیوں سے فرمائشیں شروع کر دیتی ہیں کہ اگر تم پردیس میں جا رہے ہو تو میرے لیے کوئی تحفہ لے کے آنا۔ چھوٹی بہنیں تھیں عاتقہ اور حمیدہ، دونوں بہنیں ساری رات بھائی سے باتیں کرتی رہیں اور بار بار کہتی رہیں ہمارے لیے فلاں تحفہ کوفے سے لے کر آنا۔ اور پھر ایک دفعہ حمیدہ کہتی ہے کہ بھائی تو نے دیکھا ہے کہ جو سکینہ نے بالیاں پہنی ہوئی ہیں نا، جو عید والے دن چچا عباس نے سکینہ کو بالیاں پہنائی تھی، مجھے وہ بالیاں بڑی پسند ہیں، میرے لیے ویسے ہی بالیاں لے کر آنا۔ دونوں بھائیوں نے حامی بھری کہ ہم تمہارے لیے تحفے لے کر آئیں گے۔ رات گزری، صبح کو رقیہ ماں ہے نا، ماؤں کے دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، بچہ پردیس میں ہو، تکلیف میں ہو، ماں کو دور بیٹھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ صبح کو جناب رقیہ نے دونوں بچوں کو نہلایا اور کرتے پہنائے، اور پھر آپ نے نزدیک بلایا محمد کو اور بلا کے کہتی ہیں، کیونکہ یہ عربی جو کرتے ہوتے تھے اس میں کوئی ایسے بٹن لگائے جاتے تھے جو بڑی مشکل سے کھلتے تھے۔ جناب رقیہ نے محمد کو نزدیک بلا کے کہا، محمد بیٹا تو جانتا ہے ابراہیم چھوٹا ہے، اس سے کرتے کے بٹن بھی نہیں لگتے، میرے لال جب بھی کبھی بھائی نہائے تو اس کے کرتے کے بٹن تو باندھ دینا۔ میں ہی کہتی ہوں جناب رقیہ میرے ہزاروں سلام آپ پہ، لیکن کوئی ماں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کفن نہ پہنائے، میری بیوی تو نے اپنے ہاتھ سے یہ کرتے نہیں پہنائے، یہ تو نے انہیں اپنے ہاتھ سے کفن پہنائے۔ جناب رقیہ نے دونوں بچوں کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد بیوی نے چھوٹے چھوٹے امامے بھائی کے حسین کے پاس جا کے کہا، بھیا میری ایک خواہش ہے کہ میرے دونوں بچوں کے امامے آپ باندھ دیں، اس لیے کہ یہ آپ ماموں ہیں اور آپ ان کے اوپر حفاظت کی دعا بھی پڑھ دیں۔ ماں ہے نا، جانتی ہے کہ میرے بچے دور جا رہے ہیں، یہ وہ رقیہ ہے جو اپنے بچوں کو تیار کر کے مدینے میں گھر سے باہر نکالتی تھی تو پریشان ہو جاتی تھی، تھوڑی دیر ہوتی تھی تو پریشان ہو جاتی تھی۔ محمد اور ابراہیم تیار ہوئے، سفر تیار ہوا، جناب علی اکبر، جناب غازی عباس، میرے مولا حسین جب چلنے لگے گھر سے، جناب مسلم بن عقیل اپنے محمد اور ابراہیم کو لے کے، تو دونوں چھوٹی بہنیں عاتقہ اور حمیدہ بھی ساتھ تھیں۔ مدینے میں ایک درخت تھا جسے شجرۃ الوداع کہتے تھے، اس درخت کے پاس پہنچنے کے بعد رستے جدا ہو جاتے تھے، جناب رقیہ کے لال دونوں وہیں موجود تھے، اور جب وہ دوسرے رستے پہ جانے لگے تو جناب مسلم بن عقیل ایک دم گھوڑے سے نیچے اترے، دونوں بیٹیوں عاتقہ اور حمیدہ کو اپنے سینے سے لگا کے ایک باپ کی شفقت سے کبھی ماتھا چومتے، کبھی بال چومتے، اور کبھی کہتے نہ جانے اب یہ باپ تم سے دوبارہ کبھی ملے گا بھی یا نہیں۔ میرے مولا مسلم بن عقیل بار بار بیٹیوں کو سینے سے لگا کے پیار کرتے تھے، باپ بیٹی کا پیار ہی جدا ہوتا ہے، بیٹیاں بھی باپ کے سینے سے بار بار لگتی تھی اور بار بار یہی جملہ کہتی تھی، بابا جلدی آ جانا، بابا جلدی آ جانا۔
मुस्लिम बिन अकील घोड़े पे सवार हुए, दोनों बच्चों को साथ लिया। जब घोड़ा दूर चला गया तो जनाब हुसैन ने कहा, आओ आतिका हमीदा घर चलते हैं। दोनों बच्चियां वहीं खड़ी थी और बार बार कहती थी, मामू आप देखते हैं मेरे भाई मोहम्मद और इब्राहिम अब दूर होते जा रहे हैं, हमारा दिल बड़ा घबरा रहा है। क्या पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे मोहम्मद और इब्राहिम हमें कभी दोबारा मिले नहीं, मेरे बाबा मुस्लिम बिन अकील कभी दोबारा मिलेंगे नहीं। दोनों बच्चियों को प्यार करके हुसैन अपने घर ले आए। ये मोहम्मद और इब्राहिम कूफे आए। इब्ने ज़ियाद ने वो मेरे मौला मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया। दोनों बच्चों को शहादत से पहले आपने काजी शरी के पास दे दिया और कहा कि इसका ख्याल करना। जब मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए ना, तो मोहम्मद और इब्राहिम दोनों को काजी शरी ने कहा कि इन्हें जल्दी से एक काफिला मदीने की तरफ जा रहा है, वहाँ साथ भेज दे। जब काफिले की तरफ जाने लगे तो देखा कि काफिला जा चुका था, सहरा था, अरब था। कई 2 दिन हो चुके थे काफिले की तलाश में जाते जाते। मोहम्मद और इब्राहिम बहुत प्यासे भी थे, बहुत भूखे भी थे, लब खुश्क हो चुके थे, बालों में सहरा की मिट्टी भी पड़ चुकी थी। ये वो बीवी पाक दामन के लाल है कि जिसे माँ कभी गंदा नहीं रखती थी, हर रोज लिबास बदलाती थी, हर रोज चेहरा धुलाती थी। आज उन बच्चों के होठ इतने खुश्क थे कि भूख की शिद्दत से होठ पाम ऐसा लगता था जैसे खून निकल आएगा। बालों में रेत पड़ी हुई थी, कपड़े गर्द आलूद थे। वो बच्चे डरते डरते सहरा में एक ऐसी जगह पहुंचे जहां तालाब था, एक दरख्त था। वो उस दरख्त पे चढ़ के बैठ गए। 14वीं रात की रात थी कि एक औरत पानी भरने के लिए उस तालाब पे आई, तो उसने देखा कि 2 शक्लें छोटे छोटे बच्चों की हैं जो पानी में हैं। और जब उसने इतना चेहरा बुलंद किया तो 2 बच्चे मासूम नजर आए। उसने कहा, तुम नीचे उतर आओ, मैं तुम्हें अपने घर लेके जाती हूँ। और जब वो घर लेकर गई तो देखा उसकी मालका बड़ी खुश हुई। उसने उन दोनों बच्चों के मुंह धुलाए, बाल धुलाए और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। जब खाना खिला रही थी ना, तो मोहम्मद और इब्राहिम रोने लगे। उस औरत ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? कहा कि आज बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा लगा है कि जैसे हमारी माँ हमें खाना खिला रही है, इसलिए कि हमारी माँ हमें अपने हाथों से खाना खिलाती थी, हमारी माँ हमें अपने हाथों से पानी पिलाती थी। आज इतना अरसा गुजर गया है, हमने न खाना खाया है न पानी पिया है। मेरे लाखों सलाम बीबी रुकैया तुझ पे। वो कहती है कि अच्छा अब तुम इस कमरे में आराम से सो जाओ। आधी रात हुई है कि उसका शौहर हारिस घर में आया। दोनों बच्चे कमरे में सो रहे थे कि बड़े भाई की आंख खुली तो एकदम कहने लगा, मुझे ख्वाब में रसूल खुदा आए हैं और आप फरमाते हैं कि तुम जल्द हमसे मिल जाओगे। छोटा भाई भी उठा और बाप को याद करके दोनों रोने लगे। जब रोने लगे, रोने की आवाज़ उस हारिस ने सुनी और उसने कहा कि ज़रूर यहाँ पर कोई बच्चे की आवाज़ है। जाजा ने कहा कि कोई बच्चा यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो अंधेरे में उठा और उस कमरे की तरफ गया कि जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोला तो सब दोनों बच्चे सामने मौजूद थे, एक दूसरे के गले में बाहें डाली हुई थी। उस जालिम ने उन दोनों को पकड़ा और कहते हैं कि ऊपर की मंजिल पे वो दोनों बच्चे थे। दोनों बच्चों को घसीटता हुआ नीचे लेकर आया और फिर आले मोहम्मद की जुल्फें बड़ी खूबसूरत होती हैं, दोनों बच्चों को जुल्फों के साथ सतून से बांध दिया। और वो बच्चे बार बार चिल्ला के कहते थे, अरे हमें हमारे मामू के पास भेज दे, हमें हमारे आका हुसैन के पास भेज दे। अब सारी रात जब गुजर गई तो सुबह हुई। हारिस ने उन दोनों बच्चों के हाथ रस्सी से बांधे, खुद घोड़े पे बैठ गया और तेज तेज घोड़ा चलाता हुआ ना एक बाजार से गुजरा। आप जानते हैं बाजार में कोई औरत सौदा लेने आई थी, उसके बेटे का नाम इब्राहिम था और वो आवाज दे रही थी, इब्राहिम इब्राहिम। जब ये आवाज सुनी ना तो इब्राहिम एकदम कहता है, अम्मा तेरा इब्राहिम यहाँ है। मैं कहती हूँ बीबी रुकैया बेशक तुम मदीने में थी, लेकिन
माँ को तो खबर होती है ना कि मेरे बच्चे की क्या हालत है। मेरी बीवी तो कितना तड़पी होगी उस वक्त जब इब्राहिम ने अम्मा मैं यहाँ है कहा होगा। दोनों को गिरफ्तार करके और दरिया के किनारे लेकर आया। जब दरिया के किनारे लेकर आया ना तो उसने कहा कि मुझे इनाम मिलने वाला है, मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा। मेरी उस मासूम इब्राहिम ने छोटे भाई के चेहरे की तरफ देखा और कहा मेरा भाई बड़ा छोटा है, हमें तू कत्ल ना कर, तू हमें इब्ने ज़ियाद के पास ले जा, तू हमें मदीना ले जा। मेरा मौला, मेरा आका हुसैन, मेरा मामू हुसैन, मेरा मामू अब्बास है, तू जो मांगेगा तुझे देंगे। उसने कहा नहीं, मुझे बड़ा मजा आता है आले मोहम्मद को कत्ल करने के लिए। उसने जब अपनी तलवार बुलंद की ना तो मोहम्मद और इब्राहिम कहते हैं हमें दो नफल पढ़ने दे अल्लाह के, हम अल्लाह के दो नफल पढ़ना चाहते हैं इसलिए कि हम खुदा के हुजूर सुरखरू होके जाना चाहते हैं। और फिर उसने कहा ऐसे तुम्हें मैं कत्ल नहीं करूंगा, नमाज तुम पढ़ लो। नमाज से फारिग हुए ना तो फिर कहता है कि तुम्हारे सर कलम करने हैं, लेकिन पहले तुम ये अपने कुर्ते उतारो। और इब्राहिम अपने कुर्ते कैसे खोले, उससे तो वो बटन ही नहीं खुलने आ रहे थे जो रुकैया ने लगाए थे। मोहम्मद आगे बढ़ के कहता है इब्राहिम रुक जा, मरना हम दोनों ने है, लेकिन अम्मा ने कहा था तूने छोटे भाई का ख्याल करना है तो पहले मैं तेरे बटन खोल लूं फिर मैं अपने खोलूंगा। अरे जब कहने लगा ना कि मुझे तलवार चलानी है तो मोहम्मद आगे बढ़ के कहने लगा है जालिम पहले मेरा सर कलम करना, मेरे सामने मेरे छोटे भाई का सर कलम ना करना। और कहते हैं कि उसने पहले बड़े भाई का सर कलम किया और लाश को दरिया में फेंका, फिर छोटे भाई का सर कलम किया और लाश को दरिया में फेंक दिया। लेकिन जब दरिया में फेंका ना लाश दर पानी पे बहती चली जा रही थी, लेकिन एक काले बुर्के वाली थी जो रोती हुई जा रही थी और कह रही थी हाय मेरे मोहम्मद और इब्राहिम। उन दोनों के सर लेके इब्ने ज़ियाद के दरबार में गया और जाके कहता है कि ये देखो मैंने उन दोनों को शहीद कर दिया है। इब्ने ज़ियाद ने जब वो चांद से चेहरे देखे तो एकदम शकी था, जालिम था, लेकिन एकदम उस शख्स की हारिस की तरफ देख के कहता है तुझे तरस नहीं आया इतने मासूम बच्चों को शहीद करते हुए? अच्छा ये बता वो क्या कह रहे थे आखिरी वक्त में? तो कहता है हारिस उन्होंने कहा था तू हमें हमारे मामू हुसैन के पास ले जा, वो तुझे पैसे दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें इब्ने ज़ियाद के पास ले जा, वो जो मांगेगा मेरा गाजी अब्बास मामू दे देगा। लेकिन मैंने कुछ बात नहीं मानी। मैं वो उस वक्त इब्ने ज़ियाद रो के कहता है वाकई जालिम देखे लेकिन तुझसे ज्यादा जालिम नहीं। लेकिन मदीने में बैठी रुकैया तड़पती रह गई, उसकी जोड़ी को खत्म कर दिया। अरे मैं कहती हूँ मेरी बीवी तुझ पे लाखों हजारों सलाम, आज भी हम लाहौर जाते हैं बीवी तुझे फुर्सत देते हैं और ये कह के देते हैं तू वो माँ है जो अपने बेटों के लाशों पे रो ना सकी। तूने अपने बेटों को कफन तो पहले ही पहनाया, मेरी बेटी मेरी बीवी तू अपने बेटों की जनाजों पे रो ना सकी। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन। बारहा तुझे वास्ता है इस वक्त का, ऐ मेरे मौला हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर देना। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, ऐ मेरे रहीम बानिए मजलिस के दिली हाजात को भर लाना। ऐ मेरे मौला इनके रिस्क और रोज़गार में इजाफा करना। ऐ मेरे मौला इनकी परेशानियों को दूर कर देना। ऐ मेरे मौला तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, तू इनकी तमाम हाजितों को भर लाना। ऐ मेरे मौला इनके बच्चों को लंबी उम्र जिंदगी सेहत और रिज़्क़ अता करना। ऐ मेरे रहीम तुझे वास्ता है उस खाली गोद रुबाब का,
اے میرے مولا اس خالی گود رباب کا واسطہ جو شام کی زندان میں زمین پہ لکیریں کھینچ کے کہتی تھی اصغر تجھے میرے بغیر کیسے نیند آتی ہوگی، اس خالی گود رباب کا واسطہ میرے رحیم جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دے۔ اے میرے رحیم تجھے واسطہ ہے سید سجاد کے زخمی پیروں کا، اے میرے مولا ہمیں زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا کر۔ اے میرے مولا جن بچے بچیوں نے امتحان دیے یا دینے ہیں انہیں امتحان میں کامیابی عطا کرنا۔ اے میرے مولا تجھے واسطہ ہے جناب صغرا کے بھائی علی اکبر کا، اس صغرا کا واسطہ جو آج بھی مدینے میں اپنے بھائی علی اکبر کا انتظار کر رہی ہے، اس علی اکبر کے واسطے اور بہن کا بھائی سلامت رہے۔ اے میرے مولا تجھے واسطہ ہے جوانی علی اکبر کا، ہر ماں کا جوان سلامت رہے۔ اے میرے مولا جو بیمار ہیں بیماری صغرا کے صدقے میں انہیں صحت و تندرستی عطا کر۔ اے میرے مولا ہم تمام جو کوئی بھی مقروض ہے اس کے قرض ادا کر دینا۔ تجھے واسطہ ہے سخاوت حسن کا، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرنا۔ دست غیب سے اتنا رزق عطا کر کہ میرے مولا حسین کے لنگر چلائیں۔ اے میرے مولا ہماری پریشانیوں کو دور کر دینا۔ اے میرے مولا روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے لوال حمد کے سائے میں رکھنا، کالی کملی والے کی ابا کے سائے میں رکھنا۔ ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں۔ اے میرے رحیم تجھے واسطہ ہے اپنے خاص کرم کا، اے میرے مولا ہماری اس عزاداری کو قبول کر لینا۔ یہاں پر جو بھی مومنات آئی ہیں ان کے دل میں جو دلی حاجات ہوں پوری کر لینا۔ اے میرے مولا یہاں پر جس نے جو بھی کچھ پڑھا ہے اسے قبول کر لینا، جس نے نعرہ لگایا، جس نے درود پڑھا ہے، جس نے جو بھی ذکر کیا ہو اس تمام ذکر کو قبول کر لینا۔ اور جب ہم قبر میں جائیں اور جب ہم روز محشر کھڑے ہوں تو یہ ہماری عبادت میں شامل ہو۔ اے میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ ماتم حسین اللہم صلی علی محمد یا حسین یا حسین۔ یا حسین